صرف ایک خواہش۔ امجد کی ہر خواہش اس کے غریب والدین اب تک کسی نہ کسی طرح پوری کرتے آئے تھے، اور وہ بدلے میں صرف یہ چاہتے تھے کہ ان کا اکلوتا بیٹا امجد پڑھنے لکھنے میں دھیان دے اور وہ خوب پڑھ کر زندگی میں آگے بڑھے، جبکہ امجد کی حالت یہ تھی کہ وہ پڑھائی لکھائی سے دل چراتا تھا۔ اسکول تو جاتا اور ذہین بھی تھا، لیکن توجہ سے نہیں پڑھتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ امتحان میں پاس تو ہو جاتا تھا، مگر معمولی نمبروں کے ساتھ۔ امجد ناہم جماعت میں پڑھتا تھا۔ اس کے ابو ظاہر ایک کارخانے میں مزدور تھے۔ ان کی تعلیم معمولی سی تھی، مگر وہ اور ان کی بیوی زاہدہ یعنی امجد کی امی دونوں کی یہ بڑی شدید خواہش تھی کہ امجد اچھی تعلیم حاصل کرے۔ انہوں نے امجد کو اپنی حیثیت سے بڑھ کر ایک اچھے اور معیاری اسکول میں داخل کرا رکھا تھا۔ زاہدہ خاتون بڑی کفایت شعری سے گھر چلاتی، جس کی بدولت کم تنخواہ کے باوجود نہ صرف امجد کے اخراجات بآسانی پورے ہوتے، بلکہ قلم، کاپی، کتاب، اسکول فیس یا پڑھائی کے دیگر اخراجات کے سلسلے میں پریشانی کا سامنا نہیں کرنا پڑتا تھا۔ پریشانی کا باعث بنتی امجد کی نت نئی خواہشیں، جن کا سلسلہ چھٹی جماعت سے شروع ہوا تھا، جو اب تک جاری تھا۔ بچے خواہش کا اظہار کرتے ہی ہیں، ضروری تو نہیں کہ ان کی ہر خواہش پوری ہو، لیکن امجد امیدوں کا محور تھا، لہٰذا اس کی کوئی خواہش رد نہیں ہوتی تھی۔ یہ الگ بات تھی کہ اس کی کچھ خواہشوں کو پورا کرنے کے لیے اس کے والدین کو کس قدر مالی تنگی کا سامنا کرنا پڑا تھا، اس کا امجد کو اندازہ تک نہ تھا۔ ایک بار امجد نے کلائی والی گھڑی لینے کی خواہش کر دی۔ اس نے اسکول میں اپنے کسی ساتھی کی کلائی میں چمکدار ڈائل والی گھڑی دیکھ لی تھی، اور اس کے دل میں بہر صورت ویسی ہی گھڑی لینے کی خواہش پیدا ہو گئی تھی۔ ظاہر صاحب نے ایک روز کارخانے سے واپسی پر بازار سے ویسی ہی گھڑی کی قیمت معلوم کی تو ٹھٹک گئے۔ گھڑی کی قیمت ظاہر صاحب کی قوت خرید سے بڑھ کر تھی۔ ظاہر صاحب کا ارادہ تھا کہ اس بار وہ تنخواہ میں سے اپنے لیے نئے جوتے خریدیں گے، کیونکہ پرانے جوتے اب تکلیف دینے لگے تھے۔ جوتے ان کی اشد ضرورت تھی، لیکن امجد کی خواہش کے آگے انہوں نے اپنی ضرورت قربان کر دی۔ اپنے بیٹے کو کسی نہ کسی طرح اس کی منچاہی گھڑی خرید کے دے دی۔ وہ امجد کو ہر وقت خوش دیکھنا چاہتے تھے۔ ناہم جماعت کے سالانہ امتحان قریب تھے۔ امجد پڑھائی کی جانب زیادہ توجہ نہیں دے رہا تھا۔ اس کے والدین گاہے بگاہے اسے نصیحت کرتے رہتے تھے کہ وہ دل لگا کر پڑھے تاکہ امتحان اچھے نمبروں سے پاس کر سکے، لیکن امجد ان کی باتوں پر کان نہیں دھرتا تھا۔ انہی دنوں امجد نے اپنی ایک اور خواہش کا اظہار اپنے ابو سے کر دیا۔ ظاہر صاحب سارا دن محنت کے بعد تھکے ہارے کارخانے سے لوٹے ہی تھے کہ وہ امجد کی یہ خواہش سن کر پریشان سے ہو گئے اور سوچ میں پڑ گئے کہ کیسے وہ اپنی محدود آمدنی سے اپنے بیٹے کی یہ والی خواہش پوری کریں گے۔ امجد کی خواہش بھی تو خاصی بڑی تھی۔ اس کا دل ایک بڑی اسکرین والا اسمارٹ موبائل فون لینے کے لیے مچلا تھا۔ ظاہر صاحب ہر مہینے اپنی تنخواہ سے کچھ رقم بچاتے، تب بھی امجد کا پسندیدہ موبائل فون خریدنے کے لیے کافی مہینے لگ جاتے، جبکہ امجد چاہتا تھا کہ جلد از جلد اس کی یہ خواہش پوری ہو۔ اس نے اپنے اسکول میں کچھ لڑکوں کے پاس ایسا فون دیکھ لیا تھا، بس پھر کیا تھا، اس کے دل میں اسمارٹ فون لینے کی شدید خواہش پیدا ہو گئی تھی، اور اس نے اپنے ابو سے کہہ دیا کہ کسی نہ کسی طرح اسمارٹ فون لے کر دیں۔ بیٹا میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، امجد کے ابو نے کہا۔ تو کب تک ہو جائیں گے آپ کے پاس پیسے؟ امجد نے فوراً پوچھا۔ یہ تو مجھے خود نہیں پتا، اسمارٹ فون بہت مہنگا ملتا ہے، بہت سارے پیسے چاہیے ہوتے ہیں۔ تم ایسا کرو، کوئی ایسی چیز لے لو جو تمہیں آسانی سے لے کر دے سکوں۔ مجھے اسمارٹ فون ہی چاہیے ابو، امجد نے اٹل لہجے میں کہا۔ آج کل اسی کا زمانہ ہے۔ اسی دوران میں زاہدہ خاتون ظاہر صاحب کی چائے لے کر آ گئی۔ انہوں نے امجد کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، کیوں اپنے باپ کو پریشان کرتے ہو؟ سالانہ امتحان سر پہ ہے، جاؤ اپنے کمرے میں پڑھائی کرو۔ امجد وہاں سے جانے لگا تو اس کے ابو نے کچھ سوچ کر اس سے کہا، امجد اگر تم سالانہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرو، کوئی پوزیشن لے کر دکھاؤ، تو میں تمہیں اسمارٹ فون لے دوں گا۔ سچ ابو جان؟ ہاں بالکل سچ، اس کے ابو نے کہا۔ یہ تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، میں خوب پڑھوں گا اور امتحان میں اچھے نمبر حاصل کر کے دکھاؤں گا، امجد نے کہا۔ شاباش، تو پھر میں تمہاری خواہش بھی پوری کر دوں گا، اس کے ابو نے کہا۔ اب امجد اسکول سے واپس آ کر کھانا وغیرہ کھا کر کتابیں کھول کر بیٹھ جاتا اور خوب دل لگا کر پڑھتا تھا۔ اس کے ماں باپ اس میں یہ تبدیلی دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ امجد ذہین تو تھا ہی،
محنت نے 4 چاند لگا دیے اور خوب تیاری سے سالانہ امتحان کے سارے پرچے دیے۔ جب نتیجہ آیا تو نہ صرف اچھے نمبر حاصل کیے تھے بلکہ دوسری پوزیشن بھی حاصل کی تھی۔ اس کی اس شاندار کامیابی پر اس کے والدین پھولے نہیں سما رہے تھے۔ امجد بھی بہت خوش تھا۔ اب اس کی ایک اور درینہ خواہش پوری ہونی تھی، جس کی تکمیل اسی صورت ممکن تھی کہ وہ امتحان میں اچھے نمبر حاصل کرے، اور ایسا ہو چکا تھا۔ اب اس کے ابو نے اسے اسمارٹ فون لے کر دینا تھا۔ دن یوں ہی گزرنے لگے۔ امجد بھی اب 10 جماعت میں آ گیا تھا۔ امجد کے ابو نے اسے نئی جماعت کی کتابیں وغیرہ لے کر دے دی تھی، مگر وہ امجد کی خواہش ابھی تک پوری نہ کر سکے تھے۔ امجد دن بہ دن تقاضا کرنے لگا تھا اسے جلد از جلد اسمارٹ فون لے کر دیا جائے، مگر اس کی کوئی صورت اس کے ابو کو نظر نہیں آ رہی تھی۔ تھوڑی سی لگی بندی تنخواہ، نئی جماعت کے اخراجات بھی بہت زیادہ، جس کی وجہ سے بوجھ مزید بڑھ چکا تھا۔ اوپر سے مہنگائی نے اسمارٹ فون کی قیمت بھی بڑھا دی تھی۔ ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ امجد کی خواہش کیسے پوری کریں۔ وہ پریشان رہنے لگے تھے۔ پھر اچانک امجد میں یہ تبدیلی آنے لگی کہ وہ پڑھنے لکھنے سے غافل ہونے لگا۔ اسکول سے واپس آ کر اس نے پڑھائی کو وقت دینا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی امی اسے ڈانٹتی ڈپٹتی تو وہ تھوڑی بہت پڑھائی کر لیتا۔ اس بار تو اس کی جماعت کا سالانہ امتحان بورڈ کے تحت ہونا تھا، جس کے لیے زیادہ پڑھائی لکھائی کی ضرورت تھی، مگر امجد پڑھنے لکھنے سے دل چرانے لگا۔ اس کے والدین فکر مند ہو گئے تھے۔ وہ تو ان کی امیدوں کا مرکز تھا۔ اسے پڑھا لکھا کامیاب دیکھنا ان کا خواب تھا۔ ہم جماعت کے سالانہ امتحان میں اس کی کارکردگی بہت اچھی تھی، جس سے ان کی امیدیں روشن ہو گئیں، مگر اب وہ پھر سے تعلیم سے باغی ہو گیا تھا۔ ظاہر صاحب اچھی طرح جان گئے تھے کہ امجد کا پڑھائی لکھائی سے بھاگنا اسی لیے ہے کہ وہ اس کی خواہش پوری نہیں کر سکے تھے۔ پھر ان کو اندیشے نے آ گھیرا کہ کہیں امجد میٹرک میں فیل نہ ہو جائے۔ یہ کس قدر بڑا نقصان ہوگا۔ اتفاق سے انہی دنوں میں ظاہر صاحب کے کارخانے میں کام کا بوجھ بہت زیادہ ہو گیا۔ کارخانے کے مزدوروں کو کام کے اوقات کے علاوہ اوور ٹائم لگا کر کام ختم کرنا تھا۔ مزدوروں کو اوور ٹائم لگانے کے پیسے تنخواہ کے علاوہ ملنے تھے۔ امجد کے ابو نے بھی کارخانے میں ڈیوٹی اوقات کے علاوہ اوور ٹائم لگانا شروع کر دیا۔ پہلے وہ شام کے 6 بجے گھر لوٹ آتے تھے، مگر جب سے انہوں نے اوور ٹائم لگانا شروع کیا تھا، رات کو 10 بجے تک گھر واپس آتے تھے اور بہت تھک جاتے تھے، مگر بیٹے کی خواہش پوری کرنے کے لیے ان کو یہ تھکن بھی گوارا تھی۔ ان کا اندازہ تھا کہ اگر انہوں نے چند مہینے لگاتار اوور ٹائم لگایا تو ان کے پاس اتنے پیسے ضرور اکٹھے ہو جائیں گے کہ وہ امجد کو اسمارٹ فون لے کر دے سکیں۔ پھر وہ یقیناً ایک بار پھر دل لگا کر پڑھنا شروع کر دے گا اور ان کی خواہش پوری کرنے کے سفر پر گامزن ہو جائے گا۔ آج چھٹی کا روز تھا، صبح کا وقت تھا۔ ظاہر صاحب آج گھر پر تھے اور اپنے کمرے میں آرام کر رہے تھے۔ ہفتے کے 6 دن وہ رات گئے تک کارخانے میں کام کرتے کرتے بہت تھک جاتے تھے، لہٰذا چھٹی کا دن زیادہ آرام کر کے اپنی تھکن اتارتے تھے۔ زاہدہ خاتون نے امجد کو ناشتہ لانے کے لیے بازار بھیجا۔ بازار 3 گلیاں چھوڑ کر تھا۔ امجد تیسری گلی عبور کر کے بازار کے راستے پر مڑا ہی تھا کہ سامنے ایک سائیکل آ گئی جو گلی میں داخل ہو رہی تھی۔ وہ سائیکل والا اس کا ہم عمر ایک اخبار فروش لڑکا تھا۔ وہ اخبار والا کی آواز لگاتا ہوا گلی میں داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے امجد آ گیا اور ٹکراتے ہوئے بچا۔ اس نے فوراً بریک لگا کر سائیکل روک دی۔ امجد چند لمحوں میں اس لڑکے کو پہچان گیا تھا۔ یہ اس کا ہم جماعت عبید تھا۔ امجد اس کو سائیکل پر اخبار بیچتے دیکھ کر حیران سا ہو گیا اور پوچھے بغیر نہ رہ سکا۔ تم اخبار بیچتے ہو؟ ہاں دوست، عبید بولا۔ لیکن کیوں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ امجد نے نہ چاہتے ہوئے بھی پوچھ لیا۔ میرے ابو اس دنیا میں نہیں ہیں۔ گھر میں میری امی اور چھوٹی بہن ہے۔ میری امی گھر پہ ہی سلائی کا کام کرتی ہے۔ میں روزانہ صبح اسکول جانے سے قبل اخبار بیچ کر گھر کے اخراجات پورے کرنے میں اپنی امی کا ہاتھ بٹاتا ہوں اور ساتھ ساتھ اپنی تعلیم کے اخراجات بھی پورے کرتا ہوں۔ عبید نے اپنی سائیکل آگے بڑھا دی۔ وہ اخبار والا کی آواز بھی لگاتا جا رہا تھا۔ امجد کے کانوں میں یہ آوازیں آتی رہیں اور وہ اپنے ہم جماعت محنتی اور ذمہ دار لڑکے کو گلی میں آگے جاتے ہوئے دیکھتا رہا، یہاں تک کہ وہ امجد کی نگاہوں سے اوجھل ہو گیا۔ امجد اس لڑکے کی محنت اور احساس ذمہ داری سے بہت متاثر ہوا تھا اور یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا تھا کہ اس کا ہم جماعت لڑکا اسی عمر کا نہ صرف اپنی تعلیم کے اخراجات خود پورے کرتا ہے بلکہ گھر والوں کا سہارا بھی بنا ہوا ہے، جبکہ وہ خود آئے دن اپنی بے جا خواہشوں کے سبب اپنے گھر والوں پر بوجھ سا بنا ہوا ہے۔ اس کے ابو اسے اچھی تعلیم دلانے کے لیے کتنی محنت کرتے ہیں۔ پڑھائی لکھائی کے اخراجات کے معاملے میں اسے کوئی پریشانی نہیں، مگر پھر بھی وہ دل لگا کر نہیں پڑھتا۔
ہم جماعت کے سالانہ امتحان میں اس نے جو اچھے نمبر حاصل کیے تھے وہ بھی اس نے اسمارٹ فون کے لالچ میں حاصل کیے تھے۔ اسمارٹ فون نہیں ملا تو اس نے بھی پڑھائی لکھائی برائے نام کر دی۔ اس کی بے جا خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے ابو کارخانے میں زیادہ کام کرنا پڑ رہا، اتنی تکلیف اٹھا رہے ہوں گے وہ۔ کیا کم ہے کہ میری پڑھائی لکھائی کے اخراجات وہ پورے کر رہے ہیں؟ مجھے اور کیا چاہیے؟ اس نے ناشتے کا سامان خریدا اور گھر کی راہ لی۔ گھر پہنچنے تک اس کی کایا بالکل پلٹ چکی تھی۔ امجد نے والدین کے ساتھ ناشتہ کیا۔ ناشتہ ختم کرنے کے بعد اچانک ظاہر صاحب اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولے، بیٹا کچھ دنوں میں تمہاری خواہش پوری کر دوں گا، تمہارے ہاتھ میں اسمارٹ فون آ جائے گا۔ مجھے کارخانے میں زیادہ کام کرنے کے پیسے ملنے والے ہیں، لیکن تم پڑھائی لکھائی کی جانب دھیان دو۔ ہماری تو بس یہی خواہش ہے کہ کاش تم یہ پوری کر سکو۔ انشاءاللہ ابو جان، میں آپ کی اور امی جان کی یہ خواہش بھی پوری کروں گا، لیکن اب آپ کو میری خواہش پوری کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ میں نے اپنی یہ خواہش ختم کر دی ہے، امجد نے کہا، بلکہ اب میں کوئی اور خواہش بھی نہیں کروں گا۔ مجھے احساس ہو گیا ہے کہ میں کتنا غلط تھا۔ آپ دونوں کی صرف یہ ایک خواہش ہے کہ میں خوب دل لگا کر پڑھوں اور کامیابی حاصل کروں، مگر میری اپنی کامیابی کی خواہش بھی میں صحیح طرح پوری نہیں کر پا رہا۔ پہلے بھی جو پڑھا وہ لالچ میں پڑھا، لیکن اب میں آپ سے معافی بھی مانگتا ہوں اور ایک وعدہ بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ اب خلوص سے دل لگا کر پڑھوں گا۔ امجد کی آنکھوں میں اپنے والدین کی درینہ خواہش پوری کرنے کا عزم جھلک رہا تھا۔ اس کی باتیں سن کر اس کے غریب والدین کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی۔ امجد کو اس کے ایک محنتی اور اپنے قوت بازو پر بھروسہ کرنے والے ہم جماعت لڑکے نے ایک نئی راہ پر ڈال دیا تھا۔